بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈھال کر ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں اپنی خونی رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی نا واقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئیں جس کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں عبادت کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ لیکن ان کی شادیاں اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے تورات میں احکام الہی موجود ہے۔ ان کے خود کے بنائے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے۔ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو نہ دیکھ سکے اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ 13 سالہ لڑکا اور 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں چند ترامیم کی گئی ہیں، اور اب ان کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور 12 سال کی لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے بھی شادی کر سکتی ہے، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو آج یہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے بھی یہودی جو ہم جنس پرستوں سے شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف باز سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا ہے، وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہو۔ تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کرائی جاتی ہے، جبکہ کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب ان کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے، تاکہ اس کے موجودہ شوہر کی قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے۔ لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنی خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی یا اپنی نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، جو ان کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد دلہن اپنے شوہر کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی چالوں اور اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔
یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص تمام عمر اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور خرگوش کا گوشت کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بورے سور میں لگا کر اسے اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ پہننا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ میں موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آنے کا ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخش والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ پر چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اس لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو حاصل کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔